اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وهو الذی جعل لکم النجوم لتہتدوا بها فی ظلمات البر والبحر، اور وہ ذات ہے اللہ رب العالمین، جعل لکم النجوم، جس نے بنایا تمہارے لیے ستاروں کو، لتہتدوا بها، تاکہ تم ہدایت حاصل کرو، بها ان سے، تاکہ تم راستہ تلاش کرو ان ستاروں کے ذریعے، ان کی روشنی میں، رات کے اندھیروں میں تم راستہ دیکھ سکو، تمہیں راستے کا پتہ لگ سکے، فی ظلمات البر والبحر، خشکی اور تری کے اندھیروں میں۔ تو اللہ رب العالمین اپنی عظمت، اپنی شان، اپنی قدرتیں بیان فرما رہے ہیں، جو در حقیقت اللہ رب العالمین کی توحید کے دلائل بھی ہیں، اور گویا کہ یہ باور کرایا جا رہا ہے ان لوگوں کو جو اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک بناتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ معبود، جن کو معبود قرار دیا جاتا ہے، تو معبود ہونے کے لیے یہ عظمتیں اور یہ قدرتیں اور یہ شان ہونا ضروری ہے، معبود کی یہ صفات ہوتی ہیں، معبود کی یہ کارگزاریاں ہوتی ہیں۔ تو کیا ان کارگزاریوں میں سے تمہارا کوئی شریک بھی کوئی اس قسم کی کارگزاری پیش کر سکتا ہے؟ سب کو پتہ ہے کہ کوئی انسان، کوئی مخلوق ان کاموں میں سے کوئی کام نہیں کر سکتی۔ تو جب یہ سارے کام اللہ وحدہ لا شریک ہی کر سکتے ہیں، یہ اللہ رب العالمین کی ربوبیت کی توحید پر دلالت کرتے ہیں، تو پھر جب اللہ تعالیٰ ربوبیت میں اکیلا ہے، تو پھر الوہیت میں یعنی عبادت میں پھر اللہ کے ساتھ اوروں کو کیوں شریک کیا جاتا ہے؟ تو اللہ رب العالمین کی عظیم شان بیان ہو رہی ہے، توحید کے دلائل بیان ہو رہے ہیں۔ ان باتوں میں کسی کو کوئی اختلاف نہیں ہے، کسی مشرک کو بھی، کسی کافر کو بھی، اور مسلمانوں کو تو کبھی بھی نہیں ہے کہ یہ سارے کام اللہ وحدہ لا شریک کے ہیں اور یہ سارے کام اللہ کرتے ہیں۔ تو فرمایا اللہ کی شان یہ ہے، اللہ کی قدرت یہ ہے، عظیم قدرت، کہ اللہ نے تمہارے لیے ستارے بنائے ہیں، ستارے پیدا کیے ہیں۔ ستارے کس مقصد کے لیے اللہ نے بنائے ہیں؟ فرمایا کہ ستاروں کا ایک مقصد یہ ہے لتہتدوا بها، تاکہ تم ان سے رستہ تلاش کرو، ہدایت حاصل کرو، فی ظلمات البر والبحر، خشکی اور تری کے اندھیروں میں۔ تو خشکی اور تری کے اندھیروں میں، خشکی سے مراد انسان کہیں سفر کر رہا ہو، صحرا وغیرہ میں ہو، تو سفر کے درمیان رات کے اندھیروں میں ستاروں کی روشنی سے انسان کو رستے نظر آتے ہیں، اور انسان جو ہے وہ اگر یہ روشنی نہ ہو تو گھپ اندھیرا ہو جائے اور بڑا مشکل ہو جائے چلنا، خاص طور پہ اب تو پھر لائٹ وغیرہ، بجلی موجود ہے، پہلے تو لائٹ اور بجلی بھی نہیں ہوتی تھی، اور پھر لائٹ اور بجلی یہ ہر جگہ نہیں ہے۔ تو رات کے اندھیروں میں، خشکی کے اندھیرے ہیں ان میں، اور اسی طرح سمندر کے اندھیرے، یہ جو بڑے بڑے بحری جہاز پہاڑوں کی طرح یہ جو سمندر میں چلتے ہیں، تو رات کے اندھیرے میں یہ ستاروں سے رستے تلاش کرتے ہیں۔ پھر رستے تلاش کرنے کے لیے صرف ستاروں کی رات گھپ اندھیرے میں ستاروں کی روشنی، صرف اسی سے ہی انسان رستہ تلاش نہیں کرتا، ستاروں کی یا چاند وغیرہ کی روشنی میں، بلکہ ستاروں وغیرہ سے رستہ تلاش کرنے کے اور طریقے بھی ہیں روشنی کے علاوہ۔ قطبی ستارہ، اور قطبی ستارہ فلاں جگہ ہوگا تو ہمارا رخ جو ہے وہ مشرق کی طرف ہے، ہمارا رخ فلاں طرف ہے۔ اصل میں جب انسان ایک بیابان اور ایک صحرائی علاقے میں ہو، خشکی کے اندھیروں میں ہو، رات کے وقت خاص طور پہ، دن کی روشنی میں صحرا کے اندر ایک راہ متعین کر کے چلتے رہنا، یہ بہت مشکل ہے، ناممکن ہو جاتا ہے۔ صحرا کے اندر اصل میں صحرا کے علاوہ عام جو شہر ہوتے ہیں ان کے اندر تو رستے بنے ہوتے ہیں، صحرا کے اندر تو رستے بھی نہیں بنے ہوتے۔ جب رستے نہ بنے ہوں تو انسان یہ طے بھی کر لے میں نے ناک کی سیدھ میں چلنا ہے، تو انسان کو پتہ بھی نہیں لگتا کب انسان کا رخ چینج ہوا، کب انسان کی ناک کا رخ چینج ہوا، اور انسان کب مشرق کی طرف جاتے جاتے وہ تھوڑا سا شمال کی طرف مڑ گیا ہے، انسان کو اندازہ ہی نہیں ہو پاتا۔ خاص طور پر صحرا وغیرہ میں دن میں نہیں اندازہ ہوتا، خدا یہ کہ رات میں اندازہ ہو۔ اور اسی طرح سمندر کے اندر چاروں طرف پانی ہوتا ہے، کوئی متعین رستہ نہیں ہوتا، تو
اب رستہ موجود نہیں ہے اس طرح شہروں وغیرہ میں ہوتا ہے، تو سمندر کے اندر جو ہے وہ اپنے آپ کو سیدھا رکھنا، خاص طور پہ اب تو ٹیکنالوجی کا دور ہے، یہ چیزیں کچھ آسان ہو گئی ہیں، پہلے یہ چیزیں بہت مشکل تھیں۔ تو کیسے جو ہے وہ سمندر کو سیدھا رکھا جاتا ہے، کیسے جہاز کو سمندر میں سیدھا چلایا جاتا تھا اور ایک مخصوص رخ پہ چلایا جاتا تھا، تو اس کے لیے ستاروں کا بڑا ایک کردار ہوتا تھا ایک رستے پر قائم دائم رہنے کے لیے۔ تو ستاروں کا ایک بہت بڑا کردار خشکی اور تری کے اندھیروں میں ان کی روشنی سے بھی رستے تلاش کرنا، اور ستاروں سے اپنی جہت ایک مخصوص رخ پر سیدھی رکھنا، تو یہ ستاروں کے ذریعے ہوتا تھا۔ اور آج بھی لوگ ماہر، جو لوگ ان چیزوں کے ماہر ہوتے ہیں، تو وہ ستاروں کے ذریعے باقاعدہ اپنا رخ متعین کر لیتے ہیں بیابان جگہ میں، اندھیروں میں، چاہے وہ خشکی کے اندھیرے ہوں چاہے وہ تری کے اندھیرے ہوں۔ تو یہ اللہ رب العالمین کی عظیم قدرت ہے کہ اللہ رب العالمین نے ستاروں کو پیدا کیا اور ستاروں کے یہ سسٹم بنایا، جس سسٹم سے اللہ نے ان سب چیزوں کو انسان کے لیے مسخر کیا ہے۔ انسان کو اللہ نے ایسا ذہن دیا ہے جو اللہ کی دین ہے انسان پر، کہ انسان ان چیزوں سے فائدہ اٹھا لیتا ہے، سورج سے فائدہ اٹھاتا ہے، چاند سے فائدہ اٹھاتا ہے، ستاروں سے انسان فائدہ اٹھاتا ہے۔ تو ان فائدوں میں سے ایک فائدہ جو ہے وہ ستاروں کا یہ ہے۔ تو ان ستاروں کو پیدا کرنے والا اللہ رب العالمین ہے، اور ستاروں کے اندر یہ سسٹم رکھنے والا کہ ستاروں کا جس طرح سورج اور چاند کا سسٹم چینج نہیں ہوتا، اسی طرح ستاروں کا بھی سسٹم چینج نہیں ہوتا۔ اللہ نے ایک لگا بندہ نظام بنایا ہوا ہے، اس نظام کی وجہ سے ستاروں سے رستہ تلاش کیا جا سکتا ہے۔ تو ستاروں کے مقاصد میں سے ایک مقصد رستہ تلاش کرنا خشکی اور تری کے اندھیروں میں، اور ستاروں کو اللہ نے جس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے ان میں دو مقاصد اور ہیں۔ وہ دو مقاصد کیا ہیں؟ ایک مقصد تو اللہ نے ستاروں کو آسمان کی خوبصورتی بنایا ہے۔ آسمان میں جب روشن ستارے نظر آتے ہیں تو آسمان رات کو بہت بھلا اور بہت خوبصورت محسوس ہوتا ہے، اور اللہ رب العالمین نے جو خوبصورت کائنات بنائی ہے، انسان اس کا نظارہ کرتا ہے، اور انسان جو ہے وہ اللہ کی قدرت پر حیران و پریشان رہ جاتا ہے کہ اللہ نے یہ کتنی خوبصورت کائنات بنائی ہے۔ اور تیسرا مقصد جو ستاروں کا ہے، وہ جو قرآن کریم میں بیان ہوا ہے، وہ ہے شیطانوں کو مارنے کے لیے۔ اللہ نے ستارے، سیارے، شہاب ثاقب اور یہ چیزیں بنائی ہیں کہ ان کے ذریعے اصل میں اللہ نے جنوں کو یہ صلاحیت دی ہے کہ جن وہ آسمانوں پہ جا کر باقاعدہ جگہ مقرر کی ہوتی ہیں، وہاں جا کر بیٹھ جاتے ہیں، تو وہاں جا کر بیٹھ کر وہ سن گن لینے کی کوشش کرتے ہیں کہ کیا باتیں ہو رہی ہیں فرشتوں میں اور کیا فیصلے ہوئے ہیں۔ اللہ رب العالمین کے جو فیصلے ہوتے ہیں، ان فیصلوں کو، وحی کو تو شیطانوں کے لیے سننا ممکن نہیں ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین کی طرف سے جب وحی ہوتی ہے رسولوں کو یا فرشتوں کو، تو اللہ نے وہاں پہرے بٹھائے ہوتے ہیں، لیکن جب اس وحی کو فرشتے ڈسکس کرتے ہیں تو شیطان باقاعدہ جن، شریر جن، وہ آسمانوں میں جگہ بنا کر، گویا کہ کان لگا کر وہ یہ باتیں سننے کی کوشش کرتے ہیں اور یہ راز حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور پھر وہ کوشش کرتے ہیں کہ اگر ہمیں کوئی بات پتہ لگے تو وہ ایک سیڑھی بنا کر آسمان تک پہنچ جاتے ہیں۔ کیسے اللہ کو تفصیلات کا علم ہے، قرآن کریم میں، احادیث مبارکہ میں اللہ رب العالمین، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چیزیں واضح فرمائی ہیں ہمارے لیے، عام انسانوں کے لیے۔ تو جب کسی جن کو کسی راز کی بات کا پتہ لگتا ہے، کسی شیطان کو، وہ اپنے سے نیچے کو بتاتا ہے، وہ اپنے سے نیچے کو بتاتا ہے، وہ اپنے سے نیچے کو، تو اس طرح یہ بات سب سے نچلے جن تک پہنچ جاتی ہے۔ ان جنوں کے کاہنوں سے رابطے ہوتے ہیں، تو کاہن جو ہیں وہ ان کو جنوں سے کسی ایک بات کا پتہ لگ جاتا ہے، جو بات آئندہ ہونی ہوتی ہے، وہ کاہن اس ایک بات جو سچی بات ہوتی ہے، تو وہ کاہن اس ایک بات کے اندر 100 جھوٹ ملا کر لوگوں کے سامنے بڑے دعوے کر دیتا ہے مستقبل کے، علم غیب کے، کہ جی میں علم غیب جانتا ہوں، میں ستاروں کا حال جانتا ہوں۔ تو وہ اس قسم کے دعوے کرتا ہے کاہن، تو اس کی 100 باتوں میں سے
جو باقی باتیں ہیں وہاں ڈھگوسلے ہوتے ہیں، وہاں ظن و تخمین ہوتی ہے، کبھی اٹکل پچو صحیح لگ جاتا ہے، کبھی اٹکل پچو غلط لگ جاتا ہے، وہاں تو ظن و تخمین ہوتی ہے. لیکن اس کی ایک بات جو ہے وہ جو جنوں سے اس کو معلوم ہوئی ہوتی ہے، جو جنوں نے آسمان سے سنی ہوتی ہے، تو وہ ایک بات جو ہے وہ سچی ہوتی ہے، اور جس طرح وہ کاہن کہتا ہے جنوں سے سن کر اسی طرح ہو جاتی ہے. تو لوگ کاہنوں کی ایسی بعض چیزیں دیکھ کر 100 باتوں میں سے ان کی چند باتیں ٹھیک ہو جائیں تو لوگ کہتے ہیں دیکھو فلاں کاہن نے کیا کہا تھا، واقعی وہ کاہن تو غیب کی بات جانتا ہے. تو لوگ پھر جو ہیں ان کاہنوں پر اعتماد کرتے ہیں اور ان کو پھر غیب دان سمجھتے ہیں، اور ان کے سامنے اپنے مسئلے مسائل جو ہیں وہ لوگ پیش کرتے ہیں. تو کاہن کے پاس جانا اور کاہن کے پاس جا کر جو ہے وہ اس کے پاس جانا، کاہن کے پاس جانا ہی جو ہے، چاہے انسان اس کی بات پہ یقین کرے یا نہ کرے، یہ بہت بڑا جرم ہے، اور انسان کے 40 دن تک نیک اعمال قبول نہیں ہوتے حدیث مبارکہ کے مطابق. اور اگر ایک انسان ان کی تصدیق کرتے، کاہن جو بات کہے انسان کہ ہاں یہ کاہن جو ہے نا یہ ہمیشہ جو ہمیں غیب کی بات بتاتا ہے، یہ صحیح بات بتاتا ہے، اگر ایک انسان کاہن کی بات کی تصدیق کر دے، چاہے کاہن کی کوئی بات صحیح بھی نکل آئے اس کی بہت ساری باتوں میں سے، اگر ایک انسان کاہن کی تصدیق کر دے کہ یہ کاہن سچ بتاتا ہے ہمیشہ، فقد کفر بما انزل علی محمد، تو گویا کہ اس شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اترنے والے دین کا انکار کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اترنے والی وحی کا انکار کیا، جس طرح صحیح احادیث مبارکہ سے معلوم ہوتا ہے. تو یہ جو شیطان سن لیتے ہیں، شیطان سن لیتے ہیں آسمانوں پر جا کر، تو اللہ نے ان جنوں کے لیے، ان شیطانوں کے لیے اللہ نے یہ ستارے مقرر کیے ہیں. تو ان ستاروں کے ذریعے ان جنوں کو باقاعدہ مارا جاتا ہے، رجم کیا جاتا ہے، وہ ہلاک ہوتے ہیں باقاعدہ. لیکن کچھ جن بچ جاتے ہیں، سارے نہیں مرتے، کچھ جن بچ جاتے ہیں، یا مرنے سے پہلے وہ بات نچلے جن تک بات پہنچا چکے ہوتے ہیں، تو وہ بات پھر کاہن تک پہنچ جاتی ہے. تو اللہ نے ستاروں کا ایک تیسرا مقصد، ایک تیسرا کام بھی رکھا ہے کہ ستاروں کے ذریعے یہ جو شہاب ثاقب ہیں یا یہ جو ستارے ہیں، ان کے ذریعے جنوں کی پٹائی ہوتی ہے اور جنوں کو ہلاک کیا جاتا ہے جو جن آسمان پہ جانے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ جو کوئی بات نکل آتی ہے فرشتوں سے، جن سن لیتے ہیں اور پھر وہ جن بچ جاتے ہیں شہاب ثاقب سے، یا وہ اگر نہیں بھی بچتے، وہ اگر ہلاک بھی ہو جاتے ہیں تو ہلاک ہونے سے پہلے جو بات پہنچا دیتے ہیں، اس کو اللہ کے نظام کا خلل نہیں سمجھنا چاہیے. یہ اللہ کا نظام کا خلل نہیں ہے، اللہ نے جان کے یہ چیزیں رکھی ہیں آزمائش کے لیے. دیکھیے دنیا دارالابتلاء ہے، اگر اللہ نے اس دنیا میں آزمائش نہ کرنی ہوتی تو اللہ تعالیٰ شیطان جیسے لعنتی شخص کو بھی، لعنتی جن کو بھی اللہ تعالیٰ پیدا نہ کرتے. تو اللہ نے کچھ چیزیں آزمائش کے لیے رکھی ہیں. آپ سمجھیے کہ یہ آزمائش ہے کہ کاہنوں کی بعض باتیں ان جنوں کی وجہ سے صحیح ہو جاتی ہیں، تو کیا لوگ اللہ اور اللہ کے رسول کی باتوں پر، وحی پر ایمان رکھتے ہیں کہ لوگ اس قسم کے ڈھگوسلوں پر بھی، جن میں سے کوئی ایک بات صحیح بھی ہو جاتی ہے اور صحیح ہونے کی وجہ بتا دی گئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، وہ وجہ کیا ہے؟ وہ جنوں کا سننا. تو وہ ایک بات صحیح بھی ہو سکتی ہے، بالکل صحیح ہو سکتی ہے، اس کی وجہ بھی ہے، لیکن ایک مسلمان کا کام کیا ہے کہ وہ ان باتوں کے پیچھے نہ پڑے، ان فضولیات کے پیچھے نہ پڑے. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کہ جادو برحق ہے، آپ کو پتہ ہے جادو ہو جاتا ہے، جادو کے اثرات ہوتے ہیں، شعبدہ بازی اور جادو کے پیچھے بھی جنات ہوتے ہیں، شعبدہ بازی بھی ہوتی ہے. یہ چیزیں برحق تو ہیں، اور یہ چیزیں اللہ کے حکم کے بغیر وقوع پذیر نہیں ہوتی. اللہ کا حکم ہوتا ہے تو یہ چیزیں وقوع پذیر ہوتی ہیں، اور اللہ کی طرف سے ابتلاء اور آزمائش ہوتی ہے کہ کئی دفعہ یہ چیزیں وقوع پذیر ہوتی ہیں. اللہ کا حکم ہوتا ہے تو جادو واقع ہو جاتا ہے، جادوگر جادو کرتا ہے اور جادو ہو جاتا ہے. اور جب اللہ کا حکم نہیں ہوتا تو نہیں ہوتا. یہ بات تو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ کے حکم کے بغیر جادو نہیں ہو سکتا. تو جادو موجود ہے اس دنیا کے اندر. ہمیں ایک مسلمان کو جادو سیکھنا چاہیے یا سکھانا چاہیے یا جادو کے معاملات یا کرنا چاہیے، یہ کفر ہے. جادو سیکھنا، سکھانا، کرنا، یہ چیزیں جو ہیں ان کی بڑی سزا ہے شریعت کے اندر. تو آپ کوئی شخص کہے کہ اگر یہ غلط ہے تو پھر جادو ہونا ہی نہیں چاہیے تھا، جادو میں تاثیر ہی نہیں ہونی چاہیے تھی. جادو میں تاثیر ہے اللہ کے حکم سے، اللہ نے یہ چیزیں آزمائش کے لیے رکھی ہیں. انہیں آزمائش میں سے ایک چیز یہ بھی ہے،
تو بہرحال بات میری دور نکل رہی ہے، میری بات کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اللہ نے ستاروں کو جو پیدا فرمایا ہے اور یہ اللہ کی عظیم قدرت ہے، تو ستاروں کو پیدا فرمانے کی 3 مقاصد ہیں۔ ایک مقصد وہ ہے جو اس آیت کریمہ میں بیان ہوا، لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، رستہ تلاش کرنا خشکی اور طریق اندھیروں میں۔ اور 2 مقاصد مزید جو میں نے بیان کیے، ایک آسمان دنیا کی خوبصورتی، اور تیسرا مارنا جنوں کو۔ تو یہ مقاصد قرآن کریم کی دیگر آیات میں بیان ہوئے ہیں۔ مثال کے طور پر سورہ صافات میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سورہ صافات آیت نمبر 6، 7، 8، 9، 10، اللہ فرماتے ہیں اِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةٍ الْكَوَاكِبِ، ہم نے آسمان دنیا کو مزین کیا، زینت دی آسمان دنیا کو۔ آسمان دنیا سے مراد پہلا آسمان ہے، آپ کو پتہ کل 7 آسمان ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے آسمان دنیا کو، پہلے آسمان کو زینت دی، ستاروں کی زینت۔ تو یہ جو ستارے ہیں ان کا ایک کام زینت ہے آسمان کی، پہلے آسمان کی۔ یہ سارے ستارے، سارا جو کہکشائیں اور گلیکسیز اور کلسٹرز اور یہ سارا جو سسٹم ہے، جتنا بڑا سسٹم ہے، یہ سارا کا سارا آسمان دنیا سے نیچے ہے، پہلے آسمان سے نیچے ہے۔ تو اس ستاروں کا ایک مقصد تو جو ہم نے سورہ انعام میں پڑھا، رستہ تلاش کرنا، اور دوسرا مقصد آسمان کی زینت۔ وَحِفْظًا مِّن كُلِّ شَيْطَانٍ مَارِدٍ، اور حفاظت ہر سرکش شیطان سے، جن شیطان، ان سے حفاظت آسمان کی، تاکہ جن کھلے عام جو ہیں وہ آسمانوں پر آ کر بات نہ سنیں۔ یہ بات بھی آپ سمجھ لیجئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے یہ کام جن بہت زیادہ کرتے تھے، بہت زیادہ وہ باتیں سن لیتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد باقاعدہ جنوں کا یہ سننا کم ہو گیا۔ سورہ جن کے اندر تفصیلات موجود ہیں۔ جنہوں نے کہا کہ دنیا میں کوئی ایسی تبدیلی آئی ہے کہ اب ہمارے لیے آسمانوں پر کان لگانا اور آسمانوں کی باتیں سننا بہت مشکل ہو گیا ہے۔ اب تو جو کوئی بات سننے کی کوشش کرتا ہے تو ستارہ تیار ہوتا ہے اس کو ہلاک کرنے کے لیے۔ اب یہ چیزیں کم ہو گئی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد۔ پہلے چیزیں زیادہ تھیں لیکن اس کے باوجود یہ چیزیں موجود ہیں، اللہ نے آزمائش کے لیے رکھی ہیں۔ تو ستاروں کا تیسرا مقصد سرکش شیطانوں سے آسمانوں کی حفاظت۔ لا يسمعون الى الملأ الاعلى، نہیں وہ سنتے، یعنی یہ شیطان، یہ جن نہیں سنتے الى الملأ الاعلى، ملأ الاعلى کو، ملأ الاعلى سے مراد فرشتے ہیں آسمانوں کے، وہ نہیں سنتے ملأ الاعلى کی بات۔ ويقذفون من كل جانب، وہ مارے جاتے ہیں، پھینکے جاتے ہیں ہر طرف سے، یعنی ہر طرف سے ان پر شہاب ثاقب اور ستارے گرتے ہیں، دحوراً دھتکارنے کے لیے، دور کرنے کے لیے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ وَاصِبٌ، اور ان کے لیے چمٹ جانے والا عذاب ہوگا، یعنی ایسے شیطانوں کے لیے، ایسے جنوں کے لیے جو آسمانوں سے باتیں سننے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ نے جنوں کو یہ صلاحیت دی ہے، وہ آسمانوں تک پہنچ جاتے ہیں اور آسمانوں پہ جگہ مقرر کی ہوئی ہیں بیٹھنے کی، لیکن اللہ نے ان کے لیے یہ کام جائز قرار نہیں دیا۔ جو جن یا شیطان یہ کام کرتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں اس کے لیے چمٹ جانے والا عذاب ہے۔ الا من خطف الخطفۃ، مگر جو اچک لے کوئی بات ملأ الاعلیٰ کی، فاتبعہ شہاب ثاقب، تو ایک دہکتا ہوا انگارہ، ایک شہاب ثاقب اس کے پیچھے لگ جاتا ہے۔ تو یہ ستاروں کا تیسرا مقصد، جنوں کی پٹائی اور جنوں کو ہلاک کرنا۔ یہ جو ہمیں ستارے ٹوٹ کر ہم دیکھتے ہیں رات کو آسمان پر اچانک روشنی ہوتی ہے تو گویا کہ شہاب ثاقب ٹوٹتا ہے۔ تو یہ تیسرا مقصد ہے ستاروں کا۔ ایک مقصد ہوا رستہ تلاش کرنا، دوسرا مقصد ہوا آسمان دنیا کی زینت، یہ بڑے خوبصورت ستارے نظر آتے ہیں، اور تیسرا مقصد ہوا شیطانوں کو ہلاک کرنا اور شیطانوں کو مارنا۔ سورہ نحل میں بھی اللہ نے اس موضوع کو بیان فرمایا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اس میں بھی آیت نمبر 16 میں اللہ فرماتے ہیں وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ، ستاروں سے لوگ رستہ تلاش کرتے ہیں، جیسے سورہ انعام میں فرمایا۔ تو اس ستاروں کا ایک مقصد رستہ تلاش کرنا۔ اسی طرح سورہ حجر میں بھی ہے، اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ، اور البتہ تحقیق ہم نے بنائے آسمان میں برج، یا برج سے مراد روشن ستارے ہیں۔ برج اصل میں کہتے ہیں ایسی چیز کو جو بڑی دور سے نمایاں نظر آئے، روشن نظر آئے، اسی لیے قلعوں کو بھی برج کہہ دیتے ہیں، کیونکہ قلعے دور سے پہاڑوں کی طرح بڑے نمایاں نظر آتے ہیں۔ تو یہاں ہم نے بنائے آسمان میں برج یعنی ستارے، وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ، اور ہم نے انہیں مزین کر دیا، خوبصورت بنا دیا دیکھنے والوں کے لیے۔ تو یہ ستاروں کا دوسرا مقصد
آسمان کی زینت، آسمان دنیا کی زینت، وحفظناها من کل شیطان الرجیم، اور ہم نے حفاظت فرمائی ہے اس کی یعنی آسمان کی، من کل شیطان الرجیم، ہر مردود شیطان سے، یعنی ستاروں کے ذریعے ہم نے حفاظت فرمائی ہے آسمان کی ہر شیطان مردود سے، الا من استرق السمع، مگر جو چوری کر لے کوئی سننے کی بات، فاتبعه شهاب مبین، بس پیچھے لگ جاتا ہے اس کے ایک واضح انگارہ۔ تو یہ تیسرا مقصد ہے ستاروں کا۔ تو یہ 3 مقاصد ہیں ستاروں کے جو قرآن کریم میں بیان ہوئے ہیں۔ علماء کرام کہتے ہیں کہ جو شخص ستاروں کو ان 3 مقاصد کے علاوہ رستہ تلاش کرنے کے لیے اور آسمان کی خوبصورتی اور شیطانوں کو جو آسمان کی باتیں سننے کی کوشش کرتے ہیں ان کی پٹائی اور ان کی ہلاکت، ان 3 مقاصد کے علاوہ کوئی اور مقصد ستاروں سے حاصل کرنے کی کوشش کرے، اور کہ جس ستاروں سے علم نجوم حاصل ہو جاتا ہے، بلکہ باقاعدہ علم نجوم لوگوں نے ایک نام رکھا ہوا ہے کہ یہ ستاروں کا علم ہے، ہمیں ستاروں سے مستقبل کا علم ہو جاتا ہے، فلاں ستارہ جب فلاں برج میں جاتا ہے تو پھر یہ ہوتا ہے، پھر فلاں کا یہ ستارہ ہے، اور پھر فلاں دن یہ ہوگا، ہفتے میں فلاں دن یہ ہوگا، فلاں دن یہ ہوگا، کیونکہ ستاروں کی چال اب یہ ہو گئی ہے اور اب یہ ستارہ فلاں برج میں چلا گیا ہے۔ یہ جو ان 3 چیزوں کے علاوہ ستاروں کا کوئی اور مقصد سمجھے، ستاروں سے کوئی کہانت، کوئی علم نجوم حاصل کرنے کی کوشش کرے، لوگوں کو مستقبل کی باتیں بتانے کی کوشش کرے، یا کوئی اور علم، کوئی اور مقصد ستاروں کا سمجھے، تو ایسا شخص گمراہ ہے، اور ایسا شخص گویا کہ اللہ پر جھوٹ باندھنے والا ہے۔ اللہ نے تو ستاروں کے 3 مقاصد بیان کی، جیسے میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی بعض آیات رکھی، ستاروں کا اور کوئی مقصد نہیں ہے، یہی 3 مقاصد ہیں۔ تو جو بندہ جو ہے وہ ستاروں کو ان 3 مقاصد کے علاوہ جو ہے وہ علم نجوم وغیرہ کے لیے یا کسی اور مقصد کے لیے استعمال کرے، تو اللہ معاف کرے، وہ دین میں اضافہ کرنے والا اور وہ اللہ پہ جھوٹ باندھنے والا ہے۔ آج کل آپ دیکھیں ہمارے ہاں کہانت اور علم نجوم بہت زیادہ ہے، تو لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم ستاروں سے ہمیں بہت سی باتوں کا علم ہو جاتا ہے، تو ان چیزوں کا رد ہوتا ہے قرآن کریم کی آیات سے، بلکہ حدیث مبارکہ میں تو یہاں تک آتا ہے، صحیح حدیث مبارکہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ سنن ابی داؤد کی حدیث ہے اور یہ صحیح حدیث ہے، علامہ البانی نے اسے صحیح قرار دیا ہے، سیدنا ابن عباس راوی ہیں، سنن ابی داؤد حدیث نمبر 3905، باب فی النجوم، کتاب کیا ہے؟ کتاب الکہانہ و تطیر، کہانت کا اور بدشگونی کے بارے میں، اور پھر ستاروں کے بارے میں۔ تو سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من اقتبس علما من النجوم، جو بندہ نجوم کا، ستاروں کا کوئی علم حاصل کرنے کی کوشش کرے، اقتبس شعبۃ من السحر، اس نے جادو کا ایک حصہ حاصل کیا ہے، زاد ما زاد، جو جتنا زیادہ ستاروں کا علم حاصل کرنے کی کوشش کرے گا، گویا کہ وہ جادو میں اتنا زیادہ پڑے گا۔ تو گویا کہ ستاروں کا علم حاصل کرنا یہ اصل میں جادو سیکھنے کے مترادف ہے، کوئی تھوڑا سیکھ لے، کوئی زیادہ سیکھ لے، گویا کہ اس نے تھوڑا جادو سیکھا ہے یا زیادہ جادو سیکھا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے جادو سیکھنا کفر ہے، قرآن کریم میں سورہ بقرہ سے پتہ لگتا ہے کہ جادو سیکھنا کفر ہے، تو یہ چیزیں سیکھنا گویا کہ کفر ہے۔ اور میں نے آپ کے سامنے حدیث مبارکہ رکھی تھی، سیدنا ابو ہریرہ راوی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من اتی عرافا او کاہنا، جو بندہ کسی کاہن کے پاس آئے، کسی نجومی کے پاس آئے، فصدقہ فیما یقول، جو وہ کہتا ہے اس کی تصدیق کر دے کہ یہ صحیح کہہ رہا ہے، دیکھو اس کی فلاں بات صحیح ہوئی تھی۔ اور میں نے ذکر کیا کہ بعض دفعہ کاہن کی بات صحیح ہو جاتی ہے، اس کی وجہ بھی آپ کو بیان کر دی ہے کہ کیوں صحیح ہوتی ہے۔ کاہن کے پاس کوئی علم نہیں ہے، ڈگوسلے ہیں سارے، صحیح ہوتی ہے وہ جنہوں نے جو بات سنی ہوتی ہے، کوئی بات وہ کاہن تک پہنچ جاتی ہے، اور وہ کاہن اس کے اندر 100 جھوٹ ملا دیتا ہے، تو کوئی ایک بات صحیح بھی ہو جاتی ہے اکا دکا۔ تو جو بندہ کسی کاہن کے پاس آئے، کسی نجومی کے پاس آئے، پھر جو کاہن یا نجومی کہتا ہے اس کی وہ تصدیق کرتے، فقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اترنے والے دین کا انکار کر دیا۔ چھوٹی چیز نہیں ہے، بہت بڑی چیز ہے، یہ کفر ہے، اللہ معاف کرے۔ اور دوسری حدیث مبارکہ سے پتہ لگتا ہے کہ ایسے شخص کا جو ہے وہ نیک عمل قبول نہیں ہوتا، 40 دن تک اس کے سارے اعمال رائے گاں ہو جاتی ہیں، ساری نمازیں اس کی رائے گاں ہو جاتی ہیں۔
سارے صدقات اور نیک اعمال اس کے رائے گاہ ہو جاتے ہیں۔ تو ستاروں کے یہ 3 مقاصد ہیں، ستاروں کا ان 3 مقاصد تک ہی ستاروں کو رکھنا چاہیے۔ ایک خشکی اور تری کے اندھیروں میں راستہ تلاش کرنا، اور دوسرا کہ یہ آسمان کی زینت ہیں، اور تیسرا کہ یہ شیطانوں کو مارنے کے لیے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک واقعہ پیش آیا کہ حدیبیہ میں تھے آپ، تو بارش ہوئی رات کو، تو جب صبح ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بعد آپ نے صحابہ کی طرف رخ فرمایا، اور آپ نے فرمایا کہ کچھ لوگوں نے صبح کی ہے کفر کی حالت میں، کچھ لوگوں نے ایمان کی حالت میں صبح کی ہے۔ صحابہ کرام بڑے حیران ہوئے کہ کیسے اے اللہ کے رسول، کیسے کچھ لوگ کافر ہو گئے راتوں رات؟ آپ نے فرمایا کہ رات بارش ہوئی تھی، آپ نے فرمایا جس نے یہ کہا کہ یہ بارش فلاں ستارے کے فلاں ستارے میں داخل ہونے کی بنا پر ستاروں کی وجہ سے بارش ہوئی ہے، تو اس نے وہ ستاروں پر ایمان لایا اور اس نے اللہ رب العالمین کے ساتھ کفر کیا۔ اور جس نے کہا کہ یہ بارش اللہ رب العالمین کے حکم سے ہوئی ہے، تو گویا کہ وہ اللہ رب العالمین پر ایمان لایا اور اس نے ستاروں کے ساتھ کفر کیا۔ تو یہ کہنا کہ فلاں ستارے میں داخل ہوتا ہے تو بارش ہوتی ہے، پھر یہ کام ہوتا ہے، پھر یہ کام ہوتا ہے، تو یہ ان باتوں میں پڑھنا اور یہ چیزیں سیکھنا یہ کفر ہے اللہ رب العالمین کے ساتھ۔ اگر فرض کر لیں کہ کوئی چیز ایسی ہے بھی، تو ان ستاروں کا پیدا کرنے والا کون ہے، اور یہ ان ستاروں کا سارا سسٹم بنانے والا کون ہے؟ اللہ رب العالمین۔ جب ہر چیز کے پیچھے اللہ رب العالمین ہے، تو پھر اللہ رب العالمین کی طرف ایک چیز کو منسوب کرنا چاہیے، پھر کہنا چاہیے اللہ کے حکم سے بارش ہوئی ہے۔ کچھ لوگ کیا کہتے ہیں، زلزلہ آتا ہے، اصل میں وہ زمین کی پلیٹیں ہل گئی ہیں، یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ نہ ڈرتے ہیں اللہ رب العالمین سے، یہ اللہ کی طرف سے جو ہے وہ ڈراوا ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے عذاب ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ دوسرے لوگوں پر عذاب بھیج کر باقی لوگوں کو ڈراتے ہیں کہ یہ تم پر بھی عذاب آ سکتا ہے، اپنی اصلاح کر لو، اپنے اعمال کی اصلاح کر لو۔ لوگ ڈرتے نہیں، لوگ کہتے ہیں اصل میں زمین کی پلیٹیں ہل گئی تھی، یہ ہو گیا تھا وہ ہو گیا تھا۔ فرض کریں کہ یہ زمین کی پلیٹوں کی وجہ سے ہی زلزلے آتے ہیں، وہ زمین کو کس نے پیدا کیا ہے، زمین کے اندر پلیٹوں کو کس نے پیدا کیا ہے، یہ سارا سسٹم کس نے بنایا ہے؟ تو کہنا چاہیے اللہ رب العالمین کے حکم سے زلزلہ آیا، اور اللہ رب العالمین کے اس کے پیچھے مقاصد ہیں، یہ کوئی اللہ کے نظام میں خلل نہیں ہے۔ یاد رکھیے، نہ ستارے ٹوٹ کر گرنا، نہ جنوں کا آسمان سے کوئی بات سننا، نہ زلزلہ آنا یا کوئی اور چیز، اللہ کے نظام میں خلل کیسے ہو سکتا ہے جو اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے؟ اللہ کے تو اندازوں میں خلل نہیں ہوتا کبھی بھی، اللہ کے نظام میں خلل کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے آزمائش ہے، ہماری وعید ہوتی ہے ہمارے لیے۔ تو بہرحال فرمایا قد فصلنا الآیات لقوم یعلمون، تحقیق ہم نے کھول کھول کر بیان کر دی آیتیں اس قوم کے لیے جو جانتی ہے، جو علم رکھتی ہے، ان کو یہ باتیں سمجھ میں آتی ہیں، وہ ان باتوں پر غور کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ایسا ہی ہے جیسے اللہ رب العالمین نے فرمایا۔ اور جو جانتے نہیں ہیں، جو دین کو نہیں جانتے، جو کتاب و سنت پر ایمان نہیں رکھتے، وہ جاہل ہیں بالکل دین دنیا سے، یا دین سے جاہل ہیں، دنیا کی باتیں بڑی جانتے ہیں، ایسے لوگوں کو یہ باتیں سمجھ نہیں آتی۔ ایسے لوگوں کو یہ باتیں سمجھ میں آتی ہیں جو جانتے ہیں اور جو دین کا علم رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے ذہن کو حق کے لیے کھول دیتے ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ فَمُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَعٌ، اور وہ ذات ہے جس نے تمہیں پیدا کیا من نفس واحدہ، ایک ہی نفس سے، سیدنا آدم علیہ السلام سے۔ ہم سب کی اصل سیدنا آدم علیہ السلام ہے، اللہ نے ان سے ان کے جوڑے اماں حوا کو پیدا فرمایا تھا ان کی پسلی سے، اور پھر اللہ رب العالمین نے دونوں کی شادی کروا دی، اور پھر اس سے تمام انسان پیدا ہوئے۔ تو اللہ رب العالمین نے تمہیں ایک نفس سے پیدا فرمایا ہے۔ سیدنا آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بغیر ماں باپ کے پیدا فرمایا، وہ پیدا ہوئے تو وہ بڑی عمر کے ہی پیدا ہوئے بغیر ماں باپ کے۔ اماں حوا کو اللہ تعالیٰ نے عام طریقے سے ہٹ کر، جس طریقے سے انسان پیدا ہوتے ہیں ماں باپ سے، عام طریقے سے ہٹ کر صرف سیدنا آدم علیہ السلام سے پیدا فرمایا اور ان کی بستی سے پیدا فرمایا۔ سیدنا آدم علیہ السلام سوئے ہوئے تھے کہ جب وہ جاگے تو دیکھا کہ اماں حوا موجود ہیں، تو پھر ان دونوں سے اللہ رب العالمین نے
عام نسل چلائی ہے، ایک پورا سسٹم بنا دیا اللہ رب العالمین نے، وہ ایک الگ بہت بڑا معجزہ ہے۔ یہ کوئی عام بات نہیں ہے کہ میاں بیوی سے جس طرح اولاد پیدا ہوتی ہے، یہ بھی اللہ کا ایک بہت بڑا معجزہ ہے۔ اصل میں ہمارا مسئلہ یہ ہے، المیہ یہ ہے، جو چیز بار بار ہو، جو چیز روزانہ ہو، ہم اسے لائٹ لے لیتے ہیں، ہم اسے عام سمجھ لیتے ہیں، ہم سمجھ لیتے ہیں کہ یہ تو معجزہ ہی نہیں ہے۔ جس طرح سورج روز نکلتا ہے، ایک ہی وقت پہ نکلتا ہے، چاند، سورج، دن، رات، یہ ستارے، یہ لمبا چوڑا سسٹم، یہ سمندر، یہ مد و جزر، اور یہ سارے جو اللہ نے نظام بنائے ہیں، یہ ہر نظام، ہر ایک بہت بڑا معجزہ ہے اللہ کا۔ انسانوں کی پیدائش جو ماں باپ سے ہوتی ہے، یہ اللہ کے عظیم معجزے ہیں۔ جو چیزیں روزانہ ہوتی ہیں ہم اس کو لائٹ لے لیتے ہیں، تو جو عام انسانوں کی پیدائش ہے وہ تو ایک ہم کہتے ہیں نارمل طریقے سے ہوتی ہے، وہ نارمل طریقہ بھی بہت بڑا معجزہ ہے، لیکن چونکہ سب انسانوں کی پیدائش اس طریقے سے ہوتی ہے تو ہم اسے لائٹ لیتے ہیں۔ تو عام انسان جو ہیں وہ ماں باپ سے پیدا ہوتے ہیں، اور پھر چوتھی صورت جو اللہ رب العالمین نے وہ بھی پوری کر دی۔ سیدنا آدم علیہ السلام کو مرد عورت دونوں کے بغیر پیدا فرمایا، اماں حوا کو مرد سے پیدا فرمایا، اور وہ بھی عام طریقے سے نہیں بلکہ عام طریقے سے ہٹ کر سیدنا آدم علیہ السلام سے پیدا فرمایا، اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے صرف عورت سے پیدا فرمایا، حضرت مریم سے، بغیر مرد کے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو کوئی باپ نہیں تھا، اللہ رب العالمین نے ان کے اندر جو ہے وہ روح پھونکی، جیسے اللہ کی شان کو لائی کے جبریل کو بھیج کر۔ تو ہمارا اس پر ایمان ہے۔ تو یہ تیسری صورت ہے، سیدنا آدم علیہ السلام مرد عورت کے بغیر، اماں حوا مرد کے بغیر، حضرت عیسیٰ اماں حوا عورت کے بغیر مرد سے پیدا ہوئیں، حضرت عیسیٰ مرد کے بغیر عورت سے پیدا ہوئے، اور پھر باقی تمام انسان مرد عورت دونوں سے پیدا ہوئے۔ تو یہ چاروں صورتیں اللہ رب العالمین نے کر کے دکھا دیں۔ اللہ رب العالمین نے دکھایا کہ جو اللہ تعالیٰ ایک سسٹم بنا دیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہ اس سسٹم کے پابند ہو جاتے ہیں، اللہ جب چاہیں سسٹم کو توڑ دیں۔ اللہ نے سسٹم بنایا کہ آگ جلاتی ہے، لیکن اللہ چاہیں تو آگ نہیں جلاتی۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو آگ نے نہیں جلایا۔ تو اللہ رب العالمین نے سسٹم بنایا ہے، اور یہ سارے سسٹم اللہ کے بہت بڑے معجزے، بہت بڑی قدرتیں ہیں جو اللہ رب العالمین کی توحید پر دلالت کرتی ہیں، اور اللہ جب چاہے اللہ اس سسٹم کو توڑ دے، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو بہرحال اللہ کی عظیم قدرت کہ اللہ نے تمہیں ایک نفس سے پیدا فرمایا، فمستقر و مستودع، پس ایک عارضی ٹھکانہ ہے، ایک مستقل ٹھکانہ ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو تو ایک نفس سے پیدا فرمایا، سیدنا آدم علیہ السلام سے۔ اب اس کے بعد جو سلسلہ چل رہا ہے، تو وہ پھر اس کے بعد وہ سلسلہ چلنا شروع ہو گیا جو اللہ نے روٹین بنا دی۔ فمستقر و مستودع، پھر مستقر کا مطلب بھی ٹھکانہ، اور مستودع کا مطلب بھی ٹھکانہ۔ مستقر یہ قرار سے ہے، اس کا روٹ قاف را ہے، اور مستودع عام طور پر جو لوگ عرب علاقوں میں رہتے ہیں انہیں پتہ ہے، مستودع عام طور پہ گودام کو کہتے ہیں کہ یہ مستودع الکتب ہے، یہ کتب کا گودام ہے، کتابوں کا فلاں چیز کا گودام ہے۔ تو بعض مفسرین کہتے ہیں مستقر سے مراد عارضی ٹھکانہ، اور مستودع سے مراد دائمی ٹھکانہ۔ اللہ نے سب انسانوں کو ایک نفس سے پیدا فرمایا، پھر اللہ نے ان کا ایک عارضی ٹھکانہ بنایا، یعنی دنیا میں ایک عارضی ٹھکانہ ہوتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کا ایک دائمی ٹھکانہ بنایا، یعنی جنت یا جہنم میں۔ بعض کہتے ہیں کہ مستقر سے مراد رحم مادر ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ سب انسانوں کو نفس واحدہ سے پیدا فرمایا۔ کیسے پیدا فرمایا؟ کہ کچھ دیر کے لیے انسان پیدا ہونے سے پہلے وہ رحم مادر میں ہوتا ہے۔ وہ مستودع سے مراد بعض مفسرین کہتے ہیں اس سے مراد صلب پیدر ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ انسان جو ہے وہ نطفے سے پیدا ہوتا ہے، اور یہ جو نطفہ ہے، یہ نطفہ بھی اکیلا ایک شخص کا نہیں ہوتا، یہ مرد عورت ماں باپ دونوں کا ملا جلا نطفہ ہوتا ہے، جس کو نطفہ امشاج کہتے ہیں۔ انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا۔ سورہ دہر میں دوسری آیت میں اللہ فرماتے ہیں ہم نے انسان کو نطفہ امشاج سے، ملے جلے نطفہ سے پیدا فرمایا۔ یہ جو نطفہ مرد عورت کا ہوتا ہے،
مرد کا جو نطفہ ہے وہ اس کے جسم سے نکلنے سے پہلے وہ صلب میں ہوتا ہے، پشت میں ہوتا ہے، اور جو عورت کا جو پانی ہوتا ہے وہ نکلنے سے پہلے وہ جو ہے وہ سینے میں ہوتا ہے، سینے کی ہڈیوں میں۔ پھر جب یہ مرد عورت کا نطفہ ملتا ہے آپس میں جائز طریقے سے نکاح کر کے یا ناجائز طریقے سے زنا کر کے، تو پھر وہ نطفہ جو ہے وہ رحم مادر میں چلا جاتا ہے، پھر وہاں سے انسان پیدا ہوتا ہے۔ تو بعض مفسرین نے مستقر سے مراد رحم مادر مراد لیا اور مستودع سے مراد صلب پدر مراد لیا۔ بعض مستقر سے مراد عارضی قرار، جائے قرار یعنی دنیا، اور بعض مستودع سے مراد ایک دائمی ٹھکانہ جنت جہنم۔ واللہ اعلم۔ قد فصلنا الآیات لقوم یفقہون، تحقیق ہم نے کھول کھول کر بیان کر دی آیتیں اس قوم کے لیے جو سمجھتی ہے، جو سمجھنے کی کوشش کرتی ہے، جو کتاب و سنت کی نصوص میں سمجھنے کی گہرائی میں جانے کی کوشش کرتی ہے، ان لوگوں کے لیے ہم نے آیتیں کھول کھول کر بیان کر دی۔ تو اس سے علم حاصل کرنے کی اور فقاہت، کتاب و سنت کی سمجھ حاصل کرنے کی فضیلت کا علم ہوتا ہے۔ ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے چیزیں بڑی آسان کر دی ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور اللہ تعالیٰ وہ ذات ہیں، اللہ کی عظیم قدرت اور کیا ہے، جس نے نازل کیا من السماء بلندی سے ماءً پانی۔ اللہ وہ ذات ہیں جنہوں نے بلندی سے پانی پیدا کیا، یہ بات پانی اتارا، بارش اتارنا یہ اللہ کی بہت عظیم قدرت ہے، بہت بڑی قدرت ہے، بہت بڑا معجزہ ہے۔ چونکہ یہ روٹین ہے ہمارے ہاں، بارش کثرت سے ہوتی ہے، تو جو چیز کثرت سے ہوتی ہے، میں نے ذکر کیا، وہ کئی دفعہ اتنا بڑا معجزہ نہیں لگتا، لیکن اللہ کا بہت بڑا معجزہ ہے۔ کیسے اللہ تعالیٰ نے بادلوں کے اندر منوں اور ٹنوں کے حساب سے پانی رکھا ہوتا ہے، اور کیسے بادلوں کے اندر وہ پانی محفوظ ہوتا ہے، گرتا نہیں ہے۔ بادل کتنے ہلکے ہیں، ہم بری وغیرہ میں اور یہ جو پہاڑی علاقے ہیں ان میں جب ہم بادلوں سے گزرتے ہیں تو بادل کتنے ہلکے ہواؤں کی طرح ہمیں محسوس ہوتے ہیں، لیکن آپ دیکھیے کہ ان بادلوں کے اندر ٹنوں کے حساب سے پانی ہوتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ ان بادلوں کو ملاتے، ہوائیں چلتی ہیں، وہ بادلوں کو حرکت دیتی ہیں، پھر بادل اللہ کے حکم سے اکٹھے ہوتے ہیں، جیسے اللہ نے سسٹم بنایا ہے وہ بادل اکٹھے ہوتے ہیں، پھر وہاں جاتے ہیں جہاں اللہ کا حکم ہوتا ہے، جہاں ان بارشوں اس بادل نے برسنا ہوتا ہے، پھر وہاں وہ بادل برستا ہے، اور جتنا اللہ کا حکم ہوتا ہے اتنا برستا ہے، اور پھر زمین میں اس جگہ پہ پہنچتا ہے جہاں جہاں اللہ کا حکم ہوتا ہے۔ تو یہ بارش اللہ کی بہت بڑی قدرت ہے، بہت بڑا معجزہ ہے جو اللہ رب العالمین برساتے ہیں، کوئی اور بارش بھی نہیں برسا سکتا۔ پھر صرف بارش برسانا یہ بہت بڑی قدرت ہے، پھر اس بارش کے فوائد کیا کیا ہیں، پھر اس بارش سے کس طرح جو ہے وہ فصل پیدا ہوتی ہے، باغات پیدا ہوتے ہیں، ابھی آگے آئے گا کس طرح ایک ہی پانی سے، پانی جو ہے وہ بھی بے رنگ اور بے ذائقہ ہے اور اس کی کوئی بو نہیں ہے، ایک جیسا پانی ہے۔ جس مٹی میں وہ پانی، وہ بارش کا پانی ملتا ہے، وہ مٹی بھی جو ہے وہ بے ذائقہ ہے اور ایک جیسی مٹی ہے، لیکن جب بارش مٹی سے ملتا ہے تو پھر آپ دیکھیے کہ اس مٹی سے پھر کیسے کیسے مختلف انواع قسم کے، مختلف رنگوں کے، مختلف ذائقوں کے، ترش، میٹھے اور کڑوے کیسے پھل اور کیسی سبزیاں پیدا ہوتی ہیں، جو اللہ کی بہت بڑی قدرت ہے۔ دیکھیے نہ پانی میٹھا نہ مٹی میٹھی، کتنا میٹھا آم پیدا ہوتا ہے، کتنے میٹھے انگور پیدا ہوتے ہیں، کتنے میٹھے پھل اور ترش پھل پیدا ہوتے ہیں، کتنے مزے کے، اور کیسے فصلیں پیدا ہوتی ہیں۔ پانی ایک ہے، مٹی ایک ہے، لیکن انواع قسم کے پھل اور سبزیاں پیدا ہوتی ہیں، یہ اللہ کی بہت بڑی قدرت ہے۔ پھر یہ پانی محفوظ ہوتا ہے، پھر اس پانی کو پینے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ تو یہ جو پانی ہے یہ کہاں سے برستا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں من السماء ماء۔ السماء کا معنی ہم عام طور پہ آسمان کرتے ہیں،
حالانکہ السما کا لفظی مطلب آسمان نہیں ہے، اس کا لفظی مطلب بلندی ہے، بلندی سمو سے ہے، سمو بلندی کو کہتے ہیں، سین میم واو، اس سے السما ہے۔ تو چونکہ آسمان بلند ہے، سب سے بلند ہے، اس لیے عام طور پر آسمان کو السما کہہ دیتے ہیں۔ کبھی کبھی آسمان تو بہت بلند ہے، پہلا آسمان، کبھی کبھی السما بول کر بادل مراد لیے جاتے ہیں، کیونکہ بادل بھی ہمارے اوپر ہیں، اور کبھی کبھی السما بول کر، میں نے ذکر کیا کہ السما سے مراد اصل میں بلندی ہے، کبھی کبھی السما بول کر چھت مراد لی جاتی ہے، کیونکہ چھت بھی ہمارے لیے بلند ہوتی ہے۔ تو سیاق و سباق کے مطابق جو معنی ہوگا وہ معنی کریں گے۔ تو آپ سب کو پتہ ہے کہ آسمان سے بارش نہیں ہوتی، بارش تو بادلوں سے ہوتی ہے۔ تو اللہ وہ ذات ہے، اس لیے میں یہاں السما کا معنی بادل کر رہا ہوں۔ اللہ وہ ذات ہیں، قرآن کریم کے دیگر آیات سے یہ تفصیلات کا علم ہو جاتا ہے، اور سائنس کے ذریعے بھی۔ اللہ وہ ذات ہے جنہوں نے نازل کیا من السماء، بلندی سے یعنی بادلوں سے، ماء پانی، فاخرجنا به نبات كل شيء، بس ہم نے نکالا اس کے ذریعے یعنی اس پانی کے ذریعے۔ یہ اب پہلے بارش برسانا، پانی برسانا، یہ اللہ کی عظیم قدرت ہے جو قرآن کریم میں مختلف انداز سے بیان ہوئی ہے۔ پھر اب اس پانی کے فوائد کیا ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں پس ہم نے نکالا بھی اس کے ذریعے نبات کل شیء، ہر شے کی نباتات، یہ جو ساری سبزیاں اور پھل ہیں، یہ نباتات ہیں، یہ سارے کے سارے ہم نے جو ہیں وہ اس پانی سے نکالے۔ فاخرجنا منه خضرا، بس ہم نے نکالا اس سے، اس پانی سے، خضرا، یہ جو سرسبز کومپل ہے، یہ جو سرسبز چارہ ہے سبز رنگ کا، تو یہ ابتدائی شکل ہے کومپل جو سبز رنگ کی ہوتی ہے، خضر سبز رنگ کو کہتے ہیں۔ نخرج منه حبا متراکبا، ہم نکالتے ہیں اس سے، حبا دانہ، متراکبا ایک اوپر تلے جڑا ہوا، جو ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہوتے ہیں، دانے ایک دوسرے کے اوپر تلے ہوتے ہیں گچھے کی صورت میں، چاولوں میں اور دیگر جو ہے یہ جو کومپل نکلتی ہے، تو پھر اس کے بعد جو دانے ہوتے ہیں، وہ دانے جو ہیں وہ کس طرح آپس میں ایک گچھے کی صورت میں، یہ جو بالکل ابتدائی صورت ہوتی ہے، یہ اللہ رب العالمین کی عظیم قدرت ہے۔ ومن النخل، پیچھے دانے کا ذکر کیا، دانہ عام طور پر اس سے سبزیاں وغیرہ اور یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ ومن النخل، اور کھجور سے، من طلعها، اس کے گچھوں سے، اس کے گابھوں سے، قنوان، گچھے ہیں، دانیت، قریب، اصل میں طلع طلوع ہونا، طلوع شمس کہتے ہیں سورج کا طلوع ہونا، تو طلع سے مراد کھجور کا یا کسی پھل کا وہ ابتدائی ترین صورت ہے، بالکل ایک جو نئی کومپل سی ہوتی ہے جس کو گابھا کہتے ہیں، بالکل ابتدائی صورت۔ قنوان، گچھے ہوتے ہیں، دانیتن، دانیہ کہتے ہیں قریب چیز کو، دنیا اسی سے ہی ہے، دنا یا دنو، قریب ہونا۔ تو جس طرح پیچھے اللہ تعالیٰ نے خضر کا ذکر کیا جو سبز رنگ کی کومپل ہوتی ہے، پھر اس سے باہم جڑے ہوئے جو ہیں وہ دانے، اور پھر یہاں اللہ نے پھلوں میں سے کھجور کا ذکر کیا، اور یہی صورت جو پیچھے دانوں کی بیان فرمائی، کھجور میں بھی جو اس کا ابتدائی صورت ہے، من طلعها، اس کے گابھوں سے، قنوان، گچھے، دانیہ جو قریب ہوتے ہیں، دانیہ کا مطلب قریب، قریب سے مراد یعنی جو ہمارے پہنچ میں ہوتے ہیں۔ بعض مفسرین کہتے ہیں اصل میں مراد یہ ہے کہ کھجور سے، اس کے گابھوں سے گچھے ہوتے ہیں، دانیتن جو قریب ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہاں محذوف ہے، اصل عبارت ہے کہ قنوان دانیتن وغیر دانیتن، یعنی
کھجور سے اس کے گابوں سے کچھ گچھے، پہلے گابا بنتا ہے پھر گچھے بنتے ہیں. وہ کچھ گچھے جو ہیں وہ قریب ہوتے ہیں اور کچھ گچھے ہیں جو قریب نہیں ہوتے. کچھ گچھے ایسے ہیں جو قریب ہوتے ہیں جس کو آسانی سے توڑا جا سکتا ہے، کچھ زیادہ قریب نہیں ہوتے. تو پھلوں میں سے کچھ پھل، کچھ ٹہنیاں اور کچھ پھلوں کی ایسی قسم ہے جو قریب ہوتی ہے، زیادہ اونچی نہیں ہوتی، اور کچھ ایسے ہیں جو بہت اونچے ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں دانوں کا ذکر کیا اور پھلوں کا ذکر کیا، اور پھلوں میں سے بھی کچھ پھل جو ہیں وہ قریب ہوتے ہیں، انسان کے توڑنا آسان ہوتا ہے، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جو دور ہوتے ہیں. تو ان دونوں میں سے بھی اللہ نے جو قریب ہیں ان کا ذکر فرمایا ہے، جو اللہ کی زیادہ بڑی نعمت ہے انسان کے لیے، ان کو توڑنا آسان ہوتا ہے. وجنات من اعناب، اور باغات، من اعناب انگوروں کے. وجنات، یہ جنات ان میں تا کے نیچے دو زیریں ہیں. یہ جو دو زیریں ہیں تا کے نیچے، یہ اصل میں نسب کی علامت ہے. آپ کہیں گے زیر نسب کی علامت کیسے ہوتی ہے؟ زیر تو جر کی علامت ہوتی ہے. یہ اصل میں جمع مؤنث سالم ہے، اور جمع مؤنث سالم کے اندر جو نسبی حالت ہے اور جری دونوں زیر کے ساتھ ہوتی ہے. تو یہ جمع مؤنث سالم میں یہ جو دو زیریں ہیں یہ نسب کی علامت ہیں. یہ منصوب ہے، مفعول ہے گویا کہ. جب یہ مفعول ہے تو پھر اس سے کیا مراد ہے؟ علماء کہتے ہیں کہ اس کا عطف فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ پر ہے. یعنی اللہ نے فرمایا وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اللہ وہ ذات ہے جنہوں نے نازل کیا بلندی سے، بادلوں سے پانی. پھر اللہ فرماتے ہیں کہ فَأَخْرَجْنَا بِهِ، پس ہم نے نکالا اس پانی سے نبات كُلِّ شَيْءٍ، ہر شے کی نباتات. یہ نبات یہ بھی مفعول بن رہا ہے اخرجنا کا. ہم نے نکالا، اللہ رب العالمین نے نکالا بھی اس پانی سے ہر شے کی نباتات. پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ دانوں میں سے پہلے اس کی ابتدائی جو سبز کومپل ہے اس کا ذکر کیا، پھر جڑے ہوئے دانوں کا ذکر کیا، پھر اللہ نے کھجور کا ذکر کیا، اور اس کے گھابوں سے اللہ نے قریب گچھوں کا ذکر کیا. وجنات، یہ منصوب ہے، یعنی اس کا عطف گویا کہ نبات پہ ہے. یعنی جس طرح ہم نے اس پانی سے ہر شے کی نباتات نکالی، اسی طرح فَأَخْرَجْنَا بِهِ جَنَّاتٍ مِّنْ أَعْنَابٍ، یہ مراد ہے. جس طرح ہم نے ہر شے کی نباتات نکالی، اسی طرح اس پانی سے ہم نے باغات بھی نکالے. من اعناب، انگوروں کے. والزیتون، اور زیتون کے. والرمان، اور انگور کے. یہ وہ پھل ہیں جو بڑے فائدہ مند، بڑے مزیدار ذائقے میں، بڑے برکت والے. اور اللہ نے ان پھلوں کا ذکر کیا ہے کہ وہ پھل ہیں جو عرب علاقوں میں زیادہ ہوتے تھے. مشتبہن، کچھ متشابہ ہیں آپس میں، وغیر متشابہ، کچھ آپس میں متشابہ نہیں ہیں. کچھ چیزیں آپس میں ایک دوسرے سے ملتی ہیں، کچھ پھل، سبزیاں وغیرہ، کچھ یا پھلوں کی بات ہو رہی ہے، کچھ آپس میں ملتے ہیں متشابہ ہیں، کچھ آپس میں ملتے نہیں ہیں متشابہ نہیں ہیں. متشابہ سے مراد رنگ میں، دیکھنے میں، ذائقے میں، اور کچھ ملتے نہیں بھی ہیں، کچھ کے ذائقے قریب قریب ہوتے ہیں اور کچھ کے ذائقے کافی فرق ہوتے ہیں. یعنی مراد یہ ہے کہ دیکھو پانی ایک ہے جو بادلوں سے اترتا ہے، مٹی ایک ہے، تو اس سے کیسے انواع قسم کے جو ہے وہ پھل نکلتے ہیں. یہ جو اس کائنات کے اندر رنگ ہے نا، رنگا رنگی اور اختلاف، انسانوں کے رنگوں کا اختلاف ہے، انسانوں کے مزاج کا اختلاف ہے، مختلف پھلوں کے رنگوں کا فرق ہے، پھلوں کی شکل و صورت کا فرق ہے، پھلوں کے ذائقوں کا فرق ہے. یہ آپ کو کائنات میں جگہ جگہ آپ کو اختلاف نظر آئے گا، کنٹراسٹ نظر آئے گا. زبانیں ہیں، ایک زبان نہیں ہے دنیا کے اندر، سینکڑوں ہزاروں زبانیں ہیں دنیا کے اندر. پہاڑ ہیں، پہاڑوں کے رنگ فرق ہیں، کوئی کالے سیاہ ہیں، کوئی سفید ہیں، کوئی سرخ ہیں. ہر چیز آپ کو اس کے اندر جو ہے وہ رنگ نظر آئیں گے. تو یہ مختلف رنگ اور مختلف اختلاف ہیں جو پھلوں کے اندر ہیں. اور اللہ فرماتے ہیں یہ اختلاف کیسے ہو گیا؟ پانی ایک جیسا ہے، مٹی ایک جیسی ہے. انظروا الی ثمرہ اذا اثمر، دیکھو اس کے پھل کی طرف جب وہ پھل دے. وینعی، اور اس کے پکنے کی طرف. ینعی سے مراد پکنا.
یہ جب یہ جو درخت ہیں یہ جب پھل دیتے ہیں تب دیکھو، یہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے، اور جب یہ پکتے ہیں تو اس کو دیکھو، ان فی ذالکم لآیات لقوم یؤمنون، بے شک اس میں، ان سب چیزوں میں جو پیچھے گزری، بے شک اس میں لآیات، البتہ نشانیاں ہیں، لقوم یؤمنون، اس قوم کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ جو لوگ ایمان لاتے ہیں انہیں اللہ تعالیٰ کے ہر کام کے اندر، ہر شے کے اندر بہت بڑی نشانی، بہت بڑا معجزہ، ایک نہیں، انہیں بہت سارے معجزے نظر آتے ہیں، ایک ایک چیز کے اندر انہیں اللہ کی عظیم قدرت، عظیم معجزہ نظر آتا ہے۔ لیکن یہ معجزہ ایمان والوں کو نظر آتا ہے، جن کے اندر ایمان ہوتا ہے، جو ان چیزوں کو اس انداز سے دیکھتے ہیں، اللہ کی قدرت اس سے تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جو لوگ غور نہیں کرتے ان چیزوں کی طرف، جو لوگ ایمان نہیں لاتے، جو لوگ اللہ سے غافل ہیں، جو لوگ جانتے نہیں ہیں، جو لوگ گہرائی میں نہیں جاتے، فکر میں نہیں جاتے، جو لوگ ایمان نہیں لاتے، ان کو یہ بڑی بڑی نشانیاں نظر ہی نہیں آتی، وہ ان نشانیوں میں غور ہی نہیں کرتے۔ ایسے بدبخت بھی ہیں جو خالق کے وجود کے ہی منکر ہیں، ایسے بدبخت بھی ہیں جو خالق کا وجود تو مانتے ہیں لیکن اتنی عظیم قدرتیں ہر روز دیکھنے کے بعد، انسان ایک دن میں پتہ نہیں اللہ کی کتنی ہزاروں لاکھوں قدرتیں دیکھتا ہے۔ پھر کئی ایسے بدبخت بھی ہیں جو اللہ کی قدرت کے اوپر شک کرتے ہیں، پتہ نہیں اللہ تعالیٰ ہماری مدد کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے، پتہ نہیں اللہ تعالیٰ ہماری دعائیں سنیں گے کہ نہیں سنیں گے، پتہ نہیں اللہ تعالیٰ نے جو وعدے کیے ہیں وہ وعدے پورے ہوں گے کہ نہیں ہوں گے، پتہ نہیں اللہ تعالیٰ ہمیں مرنے کے بعد جب ہم مٹی میں مل جائیں گے تو مٹی میں ملنے کے بعد اللہ تعالیٰ ہمیں دوبارہ پیدا بھی کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے۔ یہ سارے سوالات، یہ سارے شکوک و شبہات کن لوگوں میں پیدا ہوتے ہیں؟ جو لوگ جانتے نہیں ہیں، جو لوگ سمجھتے نہیں ہیں، جو لوگ ایمان نہیں رکھتے۔ تو جو شخص ایمان رکھتا ہے اور ان چیزوں کو ایمان کی نظر سے دیکھتا ہے تو یاد رکھیے کائنات کی ایک ایک چیز میں ایک بہت بڑا معجزہ پوشیدہ ہے۔ شاعر کہتا ہے وَفِي كُلِّ شَيْءٍ لَهُ آیَةٌ تَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّهُ وَاحِدٌ، کہ ہر شے کے اندر اگر ایک انسان غور کرے تو ایک معجزہ ہے ہر شے کے اندر جو اللہ کی توحید پر دلالت کرتا ہے۔ لیکن اس کائنات کے اکثر لوگ مشرک ہیں، آپ دیکھیے انہیں یہ معجزات نظر نہیں آتے، اور کئی لوگ اللہ کے ہی منکر ہیں، ایتھیسٹ ہیں، اللہ معاف کرے، اور یہ فتنہ اور یہ بیماری بہت بڑھ گئی ہے۔ تو جب انسان ایمان لاتا ہے اور اللہ کے سامنے جھک جاتا ہے اور انسان مثبت طور پہ چیزوں کو دیکھتا ہے، اللہ کی طرف سے مدد ہوتی ہے۔ جب انسان قرآن اور سنت کو پڑھتا ہے سمجھنے کے لیے، غور کرنے کے لیے، اللہ کی نشانیوں کو دیکھتا ہے تو اللہ بھی انسان کو یہ چیزیں سمجھانا شروع کر دیتے ہیں۔ پھر انسان کو ایک ایک چیز کے اندر معجزے نظر آتے ہیں۔ لیکن جب انسان ایک چیز کو کفر کی نظر سے دیکھتا ہے، اگنورنس کے ساتھ دیکھتا ہے، غفلت کے ساتھ دیکھتا ہے، کئی ایسے بدبخت بھی ہیں جو کائنات میں اللہ کی جتنی عظیم نعمتیں دیکھیں وہ اتنے بڑے اللہ کے منکر ہوتے ہیں۔ بڑے بڑے سائنٹسٹ کئی دفعہ جو ہے اللہ کے وجود کے منکر ہو جاتے ہیں، اللہ کی عظمت کے منکر ہو جاتے ہیں۔ بڑے بڑے سائنٹسٹ، بڑے بڑے سائنسدان مشرک ہوتے ہیں، کئی دفعہ عیسائی ہوتے ہیں، وہ اللہ کے ساتھ حضرت عیسیٰ کو، حضرت مریم کو، جبریل کو علیہم السلام اجمعین، ان سب کو اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، اللہ تعالیٰ جس کو چاہے ہدایت دے، اللہ تعالیٰ جس کو چاہے گمراہ کرے۔ جو لوگ ایمان لاتے ہیں اور جو لوگ صحیح نقطہ نظر سے، پازیٹیو انداز سے چیزوں کو دیکھتے ہیں سمجھنے کے لیے، انہیں اللہ کی طرف سے ہدایت بھی ملتی ہے، اللہ کی طرف سے ان کا سینہ بھی کھلتا ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔